الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلاۃ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المبین وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین حضرات محترم، ایک مرد مومن کی اور ہر مسلمان کے عشق کا نقطہ مرکز اگر کوئی ذات ہے تو وہ حضور کی ذات۔ سبحان اللہ، کیا کہنا، ہمیں اسی سے پیار ہے جسے حضور سے پیار ہے، سبحان ہمارا اسی سے تعلق ہے جس کا حضور سے تعلق ہے، کیا کہنا، جس کا سرکار سے تعلق نہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ہمیں عشق ہے تو صرف حضور کی ذات سے، عشق ہوتا ہے ہمیشہ حسن سے، اور حسن کی کوئی ایک تعریف تو ہے نہیں، ہر علاقے والوں کا اپنا الگ حسین ہوتا ہے۔ بہت اچھے، یورپ والوں کا اپنا معیار حسن ہے، ایشیا والوں کا اپنا حسین ہے، بنگال والوں کا اپنا حسین ہے، افریقہ والوں کا اپنا معیار حسن، لیکن اسلامی نقطہ نگاہ سے حسین کہتے ہیں بے عیب کو۔ جو جتنا بے عیب ہوگا اتنا ہی حسین۔ میری بات پہ اور کیسا ہے؟ بسم اللہ، بسم اللہ جیو بھائی، بسم اللہ۔ اسلام میں حسین کہتے ہیں بے عیب، جو جتنا بے عیب ہوگا اتنا ہی حسین، اور ہمیں عشق ہے ایسے حسین سے جسے وہ بے عیب بھی کہہ رہا ہے کہ محمد بے عیب۔ اسی لیے جو کتاب اس پہ اتری اس کا سرنامہ ہے لا ریب فی، کتاب میں ریب نہیں، حامل کتاب میں عیب نہیں۔ کبھی کبھی کم پڑھے لکھوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ جان بوجھ کے تو نہیں کرتے، کبھی کبھی بھول کے حضور سے بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ اب ان احمقوں کو کون سمجھائے مسجد کے ان میڈموں کو کہ بھول جانا ہی تو سب سے بڑا عیب ہے۔ کوئی ذرا عقل کو استعمال کر کے دیکھے۔ میں نے کسی سے کہا بھائی ایسا ڈاکٹر بتاؤ جس سے میں اپنا علاج کراؤں۔ ان کا ڈاکٹر بہت قابل ہے، امریکہ، لندن اور پتہ نہیں کہاں کہاں کا پڑھا ہوا ہے۔ بہت اچھے۔ جب میں جانے لگا کہنے لگے بس اس میں ایک خرابی ہے،
کبھی کبھی بھول کے نسخے میں دوا کی جگہ زہر لکھ دیتا ہے. میں نے کہا میں تو نہیں جاتا ہوں. کہنے لگا نہیں کبھی کبھی بھول کر. میں نے کہا اگر اس کبھی کبھی میں بھی آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ آپ نے کہا جناب مقدمے کے لیے بہترین وکیل بتائیں. میں نے کہا وکیل بہت قابل ہے, بارٹ لا ہے, LLB ہے, مگر اس میں خرابی ہے بیچارے میں. کبھی کبھی بحث کرتے وقت آپ کے مخالف کا ساتھ دینے لگتا ہے. آپ نے کہا بھائی گاڑی خریدی ہے, کوئی اچھا تجربے کار ڈرائیور بتائیں. میں نے کہا ڈرائیور میں بتاتا ہوں, 50-60 سال کا تجربہ کار ہے, مگر اس میں ایک ذرا سی خرابی ہے. جب اشارہ ادھر کا ہو وہ کبھی کبھی بھول کے اسٹیئرنگ ادھر موڑ دیتا ہے. آپ نے کہا نہیں ایسا ڈرائیور نہیں چاہیے. آپ ایسا ڈرائیور نہیں رکھتے جو کبھی کبھی بھول جائے, ایسا ڈاکٹر نہیں رکھتے جو کبھی کبھی بھول جائے, ایسا وکیل نہیں رکھتے جو کبھی کبھی بھول جائے. تو مولویوں نے اللہ کو اپنے سے بھی کم عقل سمجھ رکھا ہے جو عالمین کی ہدایت کے لیے ایسا رسول بھیجے جو کبھی کبھی بھولتا تھا. اب میں مولویوں کی بات مانوں یا اللہ کی بات مانوں؟ اللہ نے کہا سنقرئک فلا تنسیٰ, میرے حبیب تجھے ایسا پڑھا کے بھیجوں گا کہ تیرے بھولنے کا سوال ہی پیدا نہیں. توجہ سے سنیے. کیوں بھائی میں سیدھا سادہ سا سوال پوچھوں آپ سے, آج تک کسی نے کسی عیبدار کی قسم کھائی ہے؟ کسی نے قسم کھائی ہے قسم مجھے تیرے ٹیڑھے منہ کی, قسم مجھے تیری کانی آنکھ کی, قسم مجھے تیری لنگڑی ٹانگ کی, کوئی کسی عیبدار کی قسم نہیں کھاتی. اور اللہ کیا کہتا ہے لعمرک اے محمد مجھے تیری ساری زندگی کی قسم. یہ نہیں کہتا 40 سال بعد کی قسم, 40 سال پہلے کی قسم. اگر حضور کی پوری زندگی میں ذرہ برابر عیب ہوتا ساری زندگی کی قسم نہ کھاتا. اور قسم بھی کیسی کھاتا ہے, لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد, میں اس سرزمین کعبہ اور مکہ کی قسم ضرور کھاؤں گا مگر کب جب تیرے قدم یہاں آ جائیں. حالانکہ قدم تو لائق قسم نہیں ہوتے. بھئی لوگ سر کی قسمیں کھاتے ہیں, قدموں کی کون کھاتا ہے؟ قدم اور سر میں فرق نہیں ہے. آپ نے کہا نسیم صاحب السلام علیکم, میں نے ٹانگ ہلا کے کہا وعلیکم السلام. آپ کہیں گے بڑا بدتمیز آدمی ہے, سلام کرتے ہیں ہم ہاتھ سے اور جواب دیتا ہے ٹانگ سے. لیکن اگر میں نے سر ہلایا وعلیکم السلام علیکم السلام, ہم آپ بڑے خوش ہو گئے. حالانکہ آپ کی زیادتی ہے, بھئی سر بھی میرا ٹانگ بھی میری. سر ہلے تو خوش, ٹانگ ہلے تو ناراض کیوں؟ ٹانگ تو بڑی قابل رحم ہے.
یہ میرے سر کو، گردن کو، سینے کو، بدن کے اوجھ بوجھ کو لادے لادے نہیں پھرتا ہے؟ تو آپ کو اس بوجھ لادنے والے سے کیوں نہ فرق ہے؟ نہیں ابھی میں نہیں سمجھا سکتا۔ سر والا اتار کے اپنی ٹوپی آپ کے قدموں پہ رکھ دو، پچھلے گناہ بھی معاف نہیں کر دو گے، اور اگر پیر والا اتار کے سر پہ رکھ دو مار ڈالو گے جان سے۔ آپ کہیں گے بھائی سر والے کی عزت ہوتی ہے، پیر والے کی عزت نہیں ہوتی۔ کیوں بھائیوں؟ پیر جائے میں قسم نہیں ہوتے، لیکن اللہ کہتا ہے محمد ساری دنیا کے قدم اور ہیں، تیرے قدم اور تیرے قدم سرزمین کعبہ پر آئیں گے تو میں قسم کھا لوں گا۔ میرے سنی شیعہ بھائیوں انصاف سے بتانا، اگر محمد کہیں قدم رکھ دے تو وہ زمین قابل قسم ہو جائے، اور اگر وہ کسی منہ میں زبان رکھ دے بس مولوی صاحبان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بھی دو ہاتھ ہیں، ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں، ان کی بھی آنکھیں ہیں، ہماری بھی آنکھیں ہیں، ان کے بھی پیر ہیں، ہمارے بھی پیر ہیں، تو بس وہ ہم جیسے ہیں، ہم ان جیسے ہیں۔ ان پاگلوں کو کون بتلائے مولویوں کو کہ تیرے ہاتھ اور نبی کے ہاتھ میں اتنا فرق ہے کہ تیرے ہاتھ جب چاہے کوئی مروڑ کے دو گھوسے مار کے توڑ دے، نبی کے ہاتھ وہ ہیں کہ اشارہ کرے تو بادل آ جائے۔ چاند کو دکھلا دے شک ہو جائے، ابو جہل کی طرف بڑھا دے چہرہ فقر ہو جائے۔ تیرے بال وہ ہیں کہ نائی کاٹ کے گندی نالیوں میں پھینک دے، سرکار کے بال وہ ہیں کہ اگر ایک بال خالد بن ولید اپنی ٹوپی میں رکھ لے، جس جنگ میں جائے فاتح بن گیا۔ اپنے تاج میں رکھ لے، درد سر سے شفایاب ہو جائے، ابو صالح کے گھر میں رہ جائے، فرشتے تمام رات تسبیح و تقدیس کرتے رہے۔ سمجھ میں نہیں آتا یا رسول اللہ، جب ایک بال کا یہ حال ہے تو ساری آل کا کیا حال ہے؟ مولوی کے دانت وہ ہیں، پان کھا کھا کے کالے ہو جاتے، نبی اکرم کے دانت وہ ہیں، اندھیری کوٹری میں مسکرا دیں، ام المومنین کو گمشدہ سوئی مل جائے۔ ہم جو کام کرتے ہیں وہ عقل انسانی کی رہنمائی میں کرتے ہیں، عقل بھول بھی جاتی ہے، بھٹک بھی جاتی ہے۔ نبی جو کام کرتا ہے وہ عقل انسانی نہیں، وحی الہی کی اشارہ، وہی نہ بھولتی ہے نہ بھٹکتی ہے۔
नबी चलते फिरते हैं तो वहीं से, उठते बैठते हैं तो वहीं से, पास बिठाते हैं तो वहीं से, किसी को उठाते हैं तो वहीं से, रुलाते हैं तो वहीं से, रोते को चुप कराते हैं तो वहीं से, बिस्तर पे सुलाते हैं तो वहीं से, चादर को उड़ाते हैं तो वहीं से, कांधे पे बिठाते हैं तो वहीं से, सजदे को तूल देते हैं तो वहीं से, अलस्तो औला कहते हैं तो वहीं से, और मन कुन तो मौला कहते हैं। मेरे मोहतरम सामीन, जिसका ये ख्याल है कि हुजूर से भी कभी कोई खता या गलती हो सकती है, वो अपनी अक्ल का इलाज है। तवज्जो है। बस एक आयत सुन ली है उन्होंने, बार बार उसी को पढ़ देते हैं। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ रसूल कह दो मैं बशर हूँ तुम जैसा। भाई हर आयत का शान नुज़ूल भी तो बतलाओ, किस मौके पर ये आयत आई। वादिया वो बस छलक रही थी, एक तरफ कुफ़ार अरब थे, एक तरफ मुशरिकीन मक्का थे, एक तरफ अकेले रसूल थे, एक तरफ तमाम जमहूर था, एक तरफ खुदा का नूर था। तन्हाई थी और बेकसी थी। इरशाद फरमा रहे थे अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम, लोगों में अल्लाह का रसूल बन गया है। इतने में अबू लहब उठा, अबू जहल उठा कि आमिना के लाल अब्दुल्ला की यतीम, क्या दलील है तेरे पास नबूवत की, क्या दलील है तेरे पास रिसालत की। कहा तुम क्या चाहते हो कि हम तब मानेंगे जब ये कंकर आपके हाथ पे कलमा पढ़ के गवाही। हुजूर ने कंकरियां उठाई, हाथ पे रख के गौर से देख के कहा अय्युहल हजर इन कुंत तु'मिनु बिल्लाह व तु'मिनु बि अन्नी रसूलुल्लाह। आए पत्थर, अगर तू यकीन रखता है अल्लाह पर और मेरी नबूवत पर तो गवाही दे दे। कंकर से आवाज आई अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो अबू जहल वगैरह कहने लगे इन्नहु लसाहिर, ये तो कोई जादूगर लग रहा है। कहा अब कैसे तसल्ली करोगे कि वो जो सामने दरख्त है ना वो दो टुकड़े हो गए, आधा आए आधा वहीं खड़ा रहे, फिर वो आधा आए और रिसालत की गवाही देकर वापस जाए, दोनों मिल जाए और निशान भी नजर न आए। हुजूर ने दरख्त को देखा, फरमाया अय्युहा शजर, ओ दरख्त इन कुंत तु'मिनु बिल्लाह, अगर अल्लाह पे ईमान है और मेरी रिसालत पर ईमान है फंशक, वो टुकड़े होकर गवाही दे दे। आधा दरख्त आया, उसने गवाही दी।
پھر واپس گیا، پھر دوسرا آیا، اس نے گواہی دی، پھر واپس گیا، کہنے لگے انہو لساحر ہاشمی عظیم، یہ تو بنی ہاشم کا کوئی بڑا جادوگر لگ رہا۔ تو ایک دوسرے سے کہنے لگے اچھا بھائی، جادو کا اثر زمین پہ ہوتا ہے، آسمان پہ نہیں ہوتا، اس سے کہو چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائے۔ حضور نے چاند کو دیکھا، مسکرا کے کہا او میرے چاند، اگر میری رسالت پر یقین ہے دے گواہی۔ چاند 2 ٹکڑے ہوا، آواز آئی اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ، پھر جا کے چاند مل گیا۔ سبحان تو وہ گھبرا گئے سارے۔ کیوں گھبرائے؟ اس لیے کہ سارا نظام تو کشش ثقل پہ موقوف ہے۔ بہت اچھا، زمین نے چاند کو کھینچ رکھا ہے، چاند کو سورج نے کھینچ رکھا ہے، سورج کو افلاک نے کھینچ رکھا ہے۔ چاند 2 ٹکڑے ہوا، نظام میں فرق آیا، پہاڑ ہلنے لگے، وادیوں ابو قبیس کی زمین پاؤں تلے سے سرکنے لگی۔ گھبرا کے ان کے منہ سے نکل گیا بس 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 بس، نہ شہدو، ہم گواہی دیتے ہیں، نہ تو جادوگر ہے نہ تو کچھ اور ہے، بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ، تو معلوم ہوتا کہ اللہ ہے تو تو ہے، اللہ ہے تو تو ہے۔ اتنے میں فوراً اللہ نے کہا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، جلدی سے اعلان کر دے کہ میں بشر ہوں تم جیسا، مجھ پر تو وحی آتی ہے۔ اللہ نے بشریت کا اعلان توحید بچانے کے لیے کیا تھا، بچکل ملا سے ملانے کے لیے نہیں کیا۔ وہی میں ایک چک میں پڑھ رہا ہوں دیہات میں، بسم اللہ توجہ ہے، بسم اللہ میں ایک اور مثال سے سمجھاؤں، بسم اللہ۔ اب تک اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، ایک بڑا خوبصورت جانور ہوتا ہے، آپ نے اسے دیکھا ہوگا، اسے مینڈک کہتے ہیں۔ بسم اللہ کیا رو دیکھا نا مینڈک؟ کیا کہتے ہو اسے؟ ڈنڈو۔ ڈنڈو کی بیگم کو کیا کہو گے؟ ڈنڈی۔ اچھا، اس ڈنڈی کی ایک بچی تھی، اسے ڈیڈینی کہتے۔ اس بچی نے اپنی ماں سے پوچھا، اماں نہیں اماں، یہ حور کی ہوندی ہے حور؟ اس نے جلدی سے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا، اس نے کہا چپ کر لوگوں کا شک میرے ہوتے ہی ہے، لوگوں کا شک میرے ہوتے ہی ہے۔ اب بھلا بتاؤ، کہاں بچکل لیڈ، کہاں جنت کی حور، کہاں بچکل ملا، کہاں اللہ کا نور؟ یہ میرے عزیزو، ہر مولوی پریشان ہے کہ عیسائیت بڑھ رہی ہے۔ عیسائیت بڑھنے کے مجرم بھی یہی مولوی ہیں۔ عیسائیوں نے اپنے رہبر کو پہچانا، مگر انہوں نے نہیں پہچانا۔ عیسائیوں نے اپنے رہبر کو اتنا بڑھایا کہ خدا کا بیٹا بنا دیا۔ انہوں نے اتنا گرایا رہبر کو، اتنا گرایا کہ اپنے جیسا بشر بنا دیا۔ عیسائیوں نے کہا ان کا رہبر کلمت اللہ ہے، ان مولویوں نے کہا ہمارے رہبر کو 40 سال تک تو کلمہ ہی نصیب نہیں ہوئی۔ عیسائیوں نے کہا ان کا رہبر زندہ ہے، انہوں نے کہا ہمارا رہبر مر گیا۔
تو جس کا شارع زندہ اس کی شریعت زندہ، جس کا شارع مردہ اس کی شریعت مردہ۔ ہاں مقابلہ کرنا ہے آؤ سنی شیعہ مل کے چلو، ایک دوسرے کی بات پکڑ کر آگے بڑھو، فرقہ واریت کو ختم کرو، تعصب کو ذہن سے نکال دو، کیونکہ مقابلہ عیسائیوں سے ہے۔ کون عیسائی؟ جو عیسیٰ کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں، جو عیسیٰ کو خداوند یسوع مسیح سمجھتے ہیں۔ ہم حیدری غلام یہ کہتے ہیں کہ عیسائیوں، عیسیٰ تمہارے خدا کا بیٹا تھا، مگر یہ کیا تماشا ہوا، اللہ نے اپنے بیٹے کو اپنے گھر میں بھی نہیں پیدا ہونے دیا۔ یہ کہہ کر مریم کو نکال دیا بیت المقدس سے، قبلہ اول سے، کہ مریم چلی جاؤ، یہ میرا عبادت خانہ ہے، تیرا زچا خانہ نہیں۔ اس کا مقابلہ وہ ملت جعفریہ کرے گی کہ جب اس کا رہبر آیا ہو تو اللہ کے گھر کی دیواریں شق ہو کر کہیں علی کی ماں یہ فخر عیسیٰ کی جگہ ہے۔ آج عالم اسلام کے زوال کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ عالم اسلام میں آج تک نبی اکرم کی قانونی اور دستوری پوزیشن ہی مستحکم نہیں ہو سکی۔ گھبرا گیا؟ میرے عزیزوں، افسوس ہے میں اپنے فالج کی وجہ سے کمزوری کا شکار ہو گیا، لیکن یہ بھی شہنشاہ کربلا کا کرم ہے کہ فالج جیسا موذی مرض نہ میرے بیان میں حائل ہو سکا نہ ایمان میں۔ گویا آج بھی شہنشاہ کربلا دنیا کو سمجھا رہا ہے کہ جب میرا ایک معمولی خطیب فالج جیسے مرض سے متاثر نہیں ہو سکتا تو میرا معصوم نانا کا دماغ ذرا سے بخار سے کیسے خراب ہے؟ توجہ ہے نا میرے محترم؟ اب یہ تصور کرنا بھی دیکھو نا، عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ سرکار دو عالم قیامت کے دن گناہگاروں کی شفاعت کر سکتے ہیں، اور مولوی یہ سمجھے کہ معصیت کر سکتے ہیں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا چچا زاد بھائی ہے ورقہ بن نوفل، عیسائیوں کا پوپ ہے بہت بڑا۔ ایک دن بی بی خدیجہ سے کہنے لگا آپ اداس کیوں رہتی ہیں؟ بی بی نے فرمایا نہ کوئی رفیق زندگی ہے، نہ کوئی منہ سے تنہائی ہے، پریشان نہ ہو تو کیا کریں؟ کہا کہ شادیوں کی اتنے رشتے آئے، کوئی رشتہ ہی آپ کو قبول نہیں کرتے۔ فرمایا میں مکے سے باہر نہیں جانا چاہتا، کہ مکے میں عتبہ ہے، عتیبہ ہے، ابو جہل ہے، سرداران قریش ہیں، کسی سے شادی کر لیں۔ فرمایا یہ سب ہے مگر یہ سب مجھے گمراہ لگتے ہیں۔ تو ورقہ نے کہا عیسائیوں کا بہت بڑا پادری ہے ورقہ، کہ ہم نے سنا ہے محمد کبھی پیغام آیا ہوا شادی کے لیے،
محمد کا نام سنا چہرے پر تبسم، پردیدار بیٹی کی ماں تھی حیا نے نقاب ڈالا۔ توجہ رہے، کہا ہم نے اسی لیے تم سے پوچھا ہے، آپ مرد ہیں، باہر رہتے ہیں، آسمانی کتابوں کے حافظ ہیں، اگر محمد میں کوئی نقص اور عیب دیکھا ہو تو بیان کریں۔ اس وقت کی سب سے مالدار ترین خاتون ہے بی بی خدیجہ، جس کے 90,000 اونٹ مال تجارت سے لدے ہوئے یمن سے شام، شام سے یمن کی طرف مصروف سفر رہتے ہیں۔ سبحان کیا کہ 90,000 کیا کہ کہا کہ جو عیب، ورقہ نے کہا جو عیب میں نے محمد میں دیکھے اگر بیان کروں تو ناراض نہ ہونا، کہا بیان کرو، کہا اصلہ عظیم، جودہ کریم، ان کا حسب بے مثال ہے، ان کا نسب با کمال ہے، وہ کرم میں ابر تر کی طرح ہے، صحابت میں سمندر کی طرح ہے، صحابت میں گوہر کی طرح۔ بی بی نے کہا ورقہ ہم کہتے ہیں عیب بیان کرو، تم تو فضائل شروع کر دیتے ہو۔ کہا میرے توبہ ہے لو اب عیب سر وجہ اکمر جبین ہوا تھر ری ہوا اسکن المشکل اسفر فیضا مشا فین البدر ویضا بدر والمرء ویضا بطل شانہ جمیل لسانہ انجیل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہتے کہا ان کی زمین قمر ہے، ان کی گفتگو اتھر ہے، چلتے ہیں تو فرزند جمیل ہے، آتے ہیں تو بڑے جلیل ہے، ان کی زبان کا ہر لفظ تفسیر انجیل ہے۔ کہا ورقہ عیب بیان کرو، عیب فضائل نہیں چاہیے۔ ماتھے پر ہاتھ مار کے کہتا ہے خدیجہ جب محمد کی ساری زندگی میں عیب ملے ہی نہیں تو کہاں سے بیان کرو؟ بی بی نے کہا کشتی کو کنارہ مل گیا، عاشق کو سہارا مل گیا، زمین کو افلاک کا تارہ مل گیا، اب میں شادی کروں گی تو محمد سے کروں۔ ورقہ نے کہا اگر میں شادی کرا دوں تو انعام کیا دو گی؟ کہا انعام سارا خزینہ تیرا، شاہ مدینہ میرا۔ مجھے مال و متاع کی ضرورت نہیں ہے، میں نے توریت میں بھی پڑھا، انجیل میں بھی پڑھا، زبور میں بھی پڑھا، قیامت کے دن تیرے شوہر کے سوا کوئی شافع محشر نہیں رکھے، اگر شفاعت کی ضرورت پڑی تو تم شفاعت کرو۔ بی بی خدیجہ نے کہا میں ظالم، ہم دستبستہ کہیں گے ان کے غلام کہ کم از کم رسول سے تو پوچھ لیں، یہ تو عیسائی ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، کس کی شفاعت کی ذمہ داری ہے؟ آواز آئی اگر صرف رسول کے گھر جاتی تو میرا دل دھڑکتا، میں تو شفاعت کے گھرانے میں جاتا، جہاں ایک نہیں 14 شفیع موجود ہیں، تو میرا دل کیوں گھبرائے؟ جس سے چاہوں گی کہہ دوں گی، احمد مختار سے کہہ دوں گی، حیدر کرار سے کہہ دوں گی، جنت کے سردار سے۔ توجہ ہے اس لیے عزیزان محترم حضور کی شان کو سمجھنے کے لیے اللہ کا فضل چاہیے، صرف عقل سے حضور سمجھ میں نہیں آ سکتا، کیونکہ جہاں عقل ختم ہوتی ہے
وہاں سے تو عام نبوتیں شروع ہوتی ہیں، اور جہاں عام نبوتیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے ختم نبوت شروع ہوتی ہے۔ توجہ ہے لو میرے محترم سامعین، بیان کو اور سمیٹ دیتا ہوں۔ زیادہ سے زیادہ تعریف اگر حضور کی گئی تو یہی کہتے ہیں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، یوسف کا حسن، عیسیٰ کا دم، موسیٰ کا ید بیضا، وہ ہما دارند تو تنہا داری، سب میں الگ الگ ہے، سارا اکٹھا ہو کر تیرے اندر محمد مصطفیٰ جمع ہو گیا۔ یہ کیا تعریف ہے؟ یوسف کے حسن کا مقابلہ حضور کے حسن سے کوئی تعریف نہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی ایم اے کی تعریف کریں کہ آپ میں پرائمری کی اتنی قابلیت ہے، کہاں ایم اے کہاں پرائمری، کہاں حسن یوسف کہاں حسن مصطفیٰ۔ نہیں ابھی میں نہیں سمجھا سکا، صاحبان عقل کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہتا ہوں۔ یوسف کون؟ محبوب زلیخا۔ مصطفیٰ کون؟ محبوب خدا۔ دونوں کے حسن میں اتنا ہی فرق ہے جتنا زلیخا اور خدا میں ہے، اتنا ہی یوسف اور مصطفیٰ میں۔ جناب یوسف کی سواری جب گزر رہی تھی نا بازار سے،